جی آپ پر الزام بھی لگا اس کا، ہوا کیا تھا؟ ہوا تو دیکھیں سب کو پتا ہے، اب وہ بار بار مجھے اس کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ یور سیلف آئی سے نٹ شیل میں بتائیں کہ کیا آپ کی کیا فرسٹ ریڈنگ ہے؟ پرائم منسٹر کا بھائی، ظاہر انہوں نے ایک تھانہ ریڈ کیا تھا اپنے بندے چھڑانے کے لیے، یہ خبر آ رہی تھی ایکچولی سٹارٹ تو بات وہاں سے ہوئی تھی کہ وہ ایک کریکٹر تھا علی سنارا، تو علی سنارا واز وانٹڈ، اس کو پولیس نے پکڑا آن 16th of September. اسی ودن فیو آورس اور منٹس بلکہ ہمارے CIA سینٹرز پہ ریڈ ہوا، لیڈ بائی میر صاحب، اور ان کے ساتھ بھی جو 10-12 لوگ تھے وہ بھی را ٹرینڈ ہی تھے، وہ بھی را ٹرینڈ تھے؟ ہاں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں مطلب کہ کر رہا ہوں تو یہ کوئی دیز آر اوپن سیکرٹس، تو سیکرٹس ہیں بٹ اوپن. تو جب انہوں نے 2 CIA سینٹرز پہ ریڈ کیا، پھر اس کے بعد پولیس ہیڈ کوارٹر گئے، میں نے اس دوران آرڈر پاس کر دیا کہ ان کو اریسٹ کریں سب کو بھی، تو بہرحال یہ پھر وہاں سے واپس آ گئے گھر پہ. یہ جو آرڈرز تھے کہ ان کو اریسٹ کریں یہ سٹے کر رہے تھے. اگلی صبح ہم نے بات کی، میں نے اور IG صاحب نے اس سے اپنا چیف منسٹر صاحب سے، تو چیف منسٹر صاحب واز ویری اپسیٹ، آبویسلی وہ ڈرتے تھے بڑا میر صاحب سے فار ویریس ریزنس. تو بہرحال مقصد بات یہ ہے کہ محترمہ سے بات ہوئی تو محترمہ سیڈ کہ نہیں اس کو اریسٹ نہ کریں آپ، کیونکہ لوگ میرے اوپر ڈال دیں گے یہ ساری کہانی. پھر آپ نے اریسٹ نہیں کرنا تھا؟ تو وہ آرڈرز امینڈ کر دیے گئے کہ بھائی اس کو ابھی چھوڑ دیں، لیکن اس کے جو یہ گینگسٹرز ہیں ساتھ اس کے جو ویپنز کیری کر رہے ہیں، یو نیڈ ٹو سارٹ آف فائنڈ آؤٹ. وہ ٹھوکا کس نے سر؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کیوں ماری گولیاں، کیوں ماری؟ ٹھوکے کا تو دیکھا نا وہاں جو انویسٹیگیشن ہوئی، جیسے اس ملک میں انویسٹیگیشنوں کا ون اس میں کوئی پروفیشنل ایسپیکٹس ہیں، دوسرا انٹرفیئرنس کا. اور میں اس میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، اس سے پھر آپ خود کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کیس میں، اور یہ واحد مثال ہے اس ملک میں جس میں 3 FIRیں ہوئی تھی، حالانکہ ایکچوئل پولیس ورکنگ جو ہے اس میں یہ ہے کہ اونلی 1 FIR. اور میں نے ایون ایز ASP FIR جو کہ ایکچولی ملزم نے کرا دی مدعی کے اوپر، تو ہم نے اسی FIR میں ملزم کو چلان کر دیا تھا، یعنی جو مدعی تھا، سمجھ گئے نا؟ تو دوسری کی بھی کبھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ جب ہمارا سسٹم ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہوا تو کورٹس نے الاؤ کرنا شروع کر دیا کہ ہاں کاؤنٹر ورشن جو ہے وہ بھی لے لیں. چلو 2 ہو گئی. دس از دی اونلی ایکسیپشن سو فار، جو 150 سال کی ہماری اس تاریخ ہے جب ہم نے برٹش سسٹم کو فالو کرنا شروع کیا. تو اس میں 3rd FIR ہوئی کس کے کہنے پہ؟ ہائی کورٹ کے کہنے پہ. سر لیکن بیوی نے جب آپ کو منع کر دیا، گولی چلائی کیوں چلائی گئی؟ کیا ہوا تھا؟ خبر کیا؟ نہیں گولی تو دیکھیں انہوں نے اس کو روکنا تھا، کس لیے؟ جی یہ جو 7 لوگ ہیں جنہوں نے اس ریڈ میں حصہ لیا، ان کو چیک کرنا اور ان کو ڈسارم کرنا. سر لیکن آپ کو تو پتا اس پہ تو فائرنگ ہونی تھی، پھر آپ نے چانس تو لیا ہے. وہ مطلب ہے کہ جو پلان ہے وہ اٹ واز ناٹ پراپرلی میڈ. اور لیکن اس کی پلاننگ میں نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی ہو سکتا چلے جب فائرنگ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں لائٹیں بند تھیں اس ٹائم. نہیں لائٹیں ہو سکتا ہے بند ہوں، یہ بات ہو سکتا ہے. اور جو ان کی بیٹی نے کتاب لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کے سگنلز مل رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی یہ. اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب فون کیا ہم نے بتانے کے لیے، پوچھنے کے لیے، تو بیوی کا ریاکشن ایک اور تھا، زرداری صاحب کا ایک اور ریاکشن. وہ جو نام تو زرداری صاحب کا لیا جا رہا ہے نا. وہ دیکھیں نا بعض کا تو جب اس طرح کی سچویشن آ جائے تو آپ نیچرلی اپسیٹ ہوتے ہیں، تو آپ انٹرپریٹ چیزوں کو جس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا وہ ضروری ہے اس لیے بتانا کہ یہ بات شاید انہوں نے یا اس پہ فوکس نہیں کیا یا شاید ان کے نوٹس پہ نہ ہو جب کتاب یہ لکھی گئی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. میں I've gone through that کہ جب یہ واقعہ ہو گیا
فائرنگ ہو گئی. اس میں جو اگر آپ مجھے پوچھیں تو شروع میں ایک فائر ہوا تھا. The whole investigation should have focused on that single fire. ایک فائر جو کہ اس سے الگ تھا جو کہ باقی فائرز تھے. باقی کچھ پھر فالوڈ, یعنی ایک فائر ہوا ہے پھر پاز ہے, پھر اس کے بعد اس پہلے فائر سے کیا ہوا؟ یہ گولی مرتضیٰ بھٹو کو پہلے فائر کی لگی؟ نہیں, nobody knows کہ جی وہ ہوا میں تھا یا کسی کے اوپر ہوا یا کسی کو لگا یا نہیں لگا, but that single fire triggered the two parties to fire at each other. کس کی طرف سے وہ فائر ہوا تھا؟ That was the whole thing کہ جی اس کو properly investigate کیا جاتا. یہ ان کی سائڈ سے ہوا, آپ کی سائڈ سے ہوا, یا nobody knows, nobody knows, کیونکہ یہ انویسٹیگیشن میں بات سامنے نہیں آئی کہ جی یہ کس نے کیا, کیوں کیا. تو but the investigation should have rather must have focused on that. اچھا, اس کے بعد جب میں نے پوچھا ہے, جب زیادہ فائرنگ شروع ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ہے, تو اس نے کہا جی ہاں وہ آ گئے ہیں تو یہی ہوا ہے. تو میں کہا ویئر از مرتضیٰ بھٹو؟ تو ہی سیڈ سر کہ دی ایس ایس پی, ہی مسٹ ہیو گان ان سائڈ, کیونکہ ان کا گھر کا اور ڈی آئی جی کا گھر آمنے سامنے ہیں بالکل. تو میں کہا آر یو شیور؟ کہ صاحب میں چیک کر کے بتاتا ہوں. تو چیک کر کے بتایا کہ نہیں, از انجرڈ. تو when he said he is injured, I said okay, immediately rush him to the hospital. So ہاسپٹل وغیرہ لے گئے. وہاں انفارچونیٹلی وہ جمعہ کا دن تھا, ڈاکٹر کوئی تھا نہیں, اور یہ ہاسپٹل بھی ٹراما کو ڈیل نہیں کر سکتا تھا بیکاز یہ اور طرح کا تھا سلسلہ. سو وہ 11:30 پونے بجے کے قریب ہی ڈائٹ, بیکاز یہ جو گولیاں ان کو 3-4 لگی ہوئی تھیں, لیکن 3 گولیاں تو ایسے ہی تھیں جن سے مطلب معمولی آپ کو کہہ لیں, 2 تو یوں تھے, ایک یوں لگ گئی ہوئی ہے اوپر سے گزر گئی ہوئی ہے, اس سے ایون کوئی خون بھی نہیں نکلا. ایک یہاں سے نوز کو ٹچ کرتے ہوئے گزر گئی ہوئی تھی, کچھ نہیں تھا مسئلہ. ایک اس جگہ سے گزر گئی ہوئی تھی جسٹ فلیش میں سے, ہڈی بھی ایون انٹیکٹ تھی. چوتھی جو ہے وہ پھر کنفیوژن بڑی اس سے لوگوں نے بنائی, اور یہ ہوا وہ تھی جو جگلر وین کو جس نے ہٹ کیا. اب سوال یہ تھا کہ جی یہ نیچے سے اوپر کو گئی ہے یا اوپر سے نیچے کو آئی ہے, اور کنفیوژن میں پوسٹ مارٹم جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کہہ دیا جی اوپر سے نیچے کو آئی ہے. سو دیٹ کمپاؤنڈیڈ دی جو کانسپریسی تھیوری تھی کہ گن کون سی استعمال ہوئی تھی؟ نہیں, گن پولیس والوں کے پاس تو کلاشنکوف تھے. اور یہ گولی کس کی؟ تو یہ تو اب گولی تو نہیں ملی تھی نا, مطلب ہے کہ وہ تو پھر اتنا پریسیژن سے وہ نہیں بتا سکتے. تو وہ یہ چل پڑا جی کہ پولیس والے چھتوں پہ چڑھائے ہوئے تھے, اور کسی نے کہا جی درختوں پہ بٹھائے ہوئے تھے. اب محترمہ نے مجھے پوچھا, اور ود دی ورڈ گو جب یہ ہوا کیس تو یہ انویسٹیگیشن کرائم برانچ کو چلی گئی. اٹ واز ناٹ ود می. ٹھیک ہے جی. میرے پاس تو اس کا پھر کوئی 4-5 ہفتے کے بعد جب ہائی کورٹ نے ڈیسیژن لیا کہ جی ہاں یہ کیس درج کرنا ہے 3rd بھی, تو وہ لیٹر مجھے ایڈریس تھا. تو میں نے اس پہ آرڈر کر دیا کہ یس دی کیس شوڈ بی رجسٹرڈ ایز ڈائریکٹڈ بائی دی ہائی کورٹ. اور جو اب موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے اس کی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی تھی اس میں 2 پریئرز تھیں. 1 کہ جی ہماری ایف آئی آر درج کی جائے, اینڈ 2 کہ اس کے بعد فلاں پولیس آفسر نیمڈ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کریں. یو آر ود می؟ ٹھیک. تو یہ جو 2nd پارٹ تھا یہ ہائی کورٹ نے الاؤ نہیں کیا تھا, بٹ آئی الاؤڈ اٹ. میں نے کہا اگر کوئی بھی پولیس آفسر اس کراچی پولیس میں میرے پاس ہے جس کے اوپر اگریوڈ پارٹی کا فیتھ ہے کہ جی یہ ٹھیک انویسٹیگیشن کرے گا, تو واٹ ایلس, ہمیں اور کیا چاہیے. ٹھیک. یہ کیس ٹرانسفر ہو گیا اس کو فار انویسٹیگیشن انڈر مائی سگنیچرز, لیکن اس کے پاس صرف 4 دن رہی انویسٹیگیشن. ٹھیک. اور پھر اس کو پولیٹیکلی منور کرتے ہوئے کسی اور کو بھیج دیا گیا, اور وہ چلتا رہا سلسلہ. گٹ ریاکشن کیا تھا اس ٹائم جو یہ گولی لگی, آپ کا کیا خیال تھا اور کی ہوئے گا؟ نہیں, میں ایک تو یہ تھا کہ ٹو بی آنیسٹ میرا تو ویو اور طرح سے ہوتا ہے کہ شاید یہ پولیس والوں سے گف اپ ہو گیا ہے. تو
لیکن بعد میں چیزیں جس طرح سے انفولڈ ہونا شروع ہوئی اس میں کنفیوژن پیدا ہو گئی. اور محترمہ کی آج 15-20 سال بعد آپ کا کیا؟ محترمہ کا جو خیال تھا وہ آل الانگ یہ تھا کہ نہیں یہ مجھے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور میری گورنمنٹ کو توڑنے کے لیے اور میرے اوپر ہی کیس بنانے کے لیے یہ ساری ایک ویل ڈیزائنڈ بات ہے. وہ جو میں بیچ میں چھوڑ گیا وہ جو گولی کہ جی اوپر سے لگی یا نیچے سے لگی, وہ 3-4 مہینے کے بعد محترمہ نا گئیں لنڈن, تو یہ جو ایکس ریز وغیرہ تھے سارے یہ ساتھ لے گئیں اور وہاں کسی ٹاپ ریڈیالوجسٹ کو انہوں نے وہ دیے کہ دیکھو, تو اس نے جو ان کو رپورٹ دی تو ہی سیڈ کہ نہیں یہ گولی اوپر سے نیچے کو تو آئی نہیں ہے, یہ نیچے سے اوپر کو گئی ہوئی ہے. نیچے سے اوپر سے تک گولی جانے کا مقصد کیا, مطلب کیا, اندر سے کسی نے ماری؟ نہیں, ہوا یہ کہ وہ گاڑی میں بیٹھے نا, ہوا یہ نا کہ یہ ایسے پولیس والے فٹ پاتھ پہ لگے ہوئے ہیں, یہ گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے, جیسے ہی پہلا فائر ہوا ہے تو پولیس کا ایک گٹ ری ایکشن ہوتا ہے, وہ لیٹ جاتے ہیں نیچے, تو وہ فٹ پاتھ پہ لیٹ گئے ہیں, لیٹ کے بھی کچھ اس طرح سے کرتے رہے ہوں گے. وہ گولی کہیں مرزا بھٹو کو لگے جس سے ان کی ڈیتھ. ہاں بالکل. تو آپ کو یہ خدشہ ہے یا یہ اسیسمنٹ ہے کہ پولیس والے کی گولی بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں پاسبل ہے, کیونکہ جو بعد میں گولیاں چلی ہیں اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں نا کہ جی وہ پولیس سے ہی چلی ہیں. سر لیکن یہ آپ کی اسیسمنٹ اس ٹائم نہیں تھی کہ اگر پولیس اس کو روکنے جائے گی تو یہ یہاں پہ تو ہنگامہ بلوا ہو جائے گا؟ نہیں, وہ آپ نوئنگ مرتضیٰ بھٹو, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ مجھے پتا ہوتا کہ یہ اس طرح سے پلان بنا ہے تو یہ بالکل اسیسمنٹ ہوتی. اور بی بی نہیں چاہتی تھی اس کی انویسٹیگیشن ہو صاف ستھری سے؟ سر میرا سوال, بی بی چاہتی تھی کہ اس کی صاف ستھری انویسٹیگیشن؟ ہاں کیوں نہیں چاہتی تھی, she was so upset, اور I never saw her in such a distress جو کہ اس ڈیتھ کے بعد. زرداری صاحب کے ریاکشنز کیا تھے, آپ نے تو ان کو بھی دیکھا تھا سر؟ تو نہیں, he was also ہاں he was okay and he was for this کہ جی انویسٹیگیشن صحیح ہونی چاہیے. یہ وہ کیا یہاں کی انویسٹیگیشن رپورٹ نے یہ کہا تھا کہ گولی اوپر سے نیچے آئی ہے؟ ایبسلیوٹلی. سو ہماری انویسٹیگیشن کہہ رہی تھی, ہماری پوسٹ مارٹم کہہ رہی تھی گولی اوپر سے نیچے گئی ہے, باہر کی پوسٹ مارٹم کہہ رہی تھی نیچے سے اوپر گئی ہے. تو اب آپ دیکھیں اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اور بیسیکلی وہ کیس میں سینڈل ہوا, اگر یہ بھی جو انجری ہے ان کی یہ فیٹل نہ ہوتی, اگر ڈاکٹر اس وقت کوئی صحیح ادھر مل جاتا اور یہ جو بلیڈنگ تھی اس کو روک لیتے تو ہی بڑا سروائیو. کیوں لگتا ہے کہ سازش تھی؟ لائٹیں بند, وہ 70 کلفٹن ہے میرا خیال ہے, ان کی بیٹی نے بھی, اگر آپ ان کی کتاب بھی آپ نے کہا آپ کی نظر سے گزری ہوگی, لائٹیں بند تھیں, بند کر دی گئی تھیں, ایک سازشی ماحول ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کہ یہاں پہ کچھ کرنا چاہتے تھے. کیا یہ آپ کو, وہ اندر گھر چلے جاتے, باہر سے گارڈ اٹھا کے لے آتے, آپ اس میں ایسی کئی مشکل کام ہے پولیس کے لیے؟ دیکھو نا جو پلاننگ میں